وبعد فلما كان كتاب المنار أوجد كتب منار أوجد كتب الأصول متنا وعبارة واشمل عانقة ودراسا ولم يشتغل بحله أحد من الشراح الذين سبقون بالزمان ولم يعصموا عن النسيان فإن بعض الشروح مختصرة مخلة لباب المطالب وبعضها مطولة مملة في درج المعارف وقديما كان يختلف في قلبي أن يشرحه شرحا ينحل منه مغلقاته ويوزع مشكلات من غير تعرض مشكلاته من غير تعرض للاعتراض والجواب ولا ذكر لما صدر منهم من الخلل والاضطراب ولم يتفق لذلك إلى مدة لكثرة المشاغل وضيق المحامل فإذا أنا وصلت إلى المدينة المنورة والبلدة المكرمة فقرأ علي الكتاب المسجد بعض خلاني وحديث إخواني من الكتاب بسكر الله وبعد میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بعد سے پہلے تو خطبہ ہوتا ہے نا، وہ استینافی ہے، وہ بعد میں، تو بعد میں یہ دیباچہ ہوتا ہے۔ دیباچے میں وجہ تصنیف کتاب کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک ہی سوال ہے، چونکہ علم اصول فقہ دوسرا سوال یہاں نہیں ہوتا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دیا، اور وہ بات چونکہ ظاہر ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، تعارض ہی نہیں کیا اس کی طرف۔ وہ جو پہلا سوال ہے کہ بھئی اس نے اگر کتاب لکھنی تھی تو اصول فقہ میں کیوں لکھی، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ اصول فقہ چونکہ ایسا علم ہے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے۔ اصول فقہ ادلۃ الفقہ، تو چونکہ فقہ دین ہے، دین، اور یہ علم جو ہے یہ اس کے لیے اصل ہے، اس فن میں اس فقہ کے لیے دلائل ہے، تو اصول الفقہ کے لفظ سے ہی اس کی اہمیت واضح ہے۔ اس لیے یہاں پر نہ سوال نہ جواب، چھوڑ دیا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ البتہ دوسرا سوال جو ہے اس کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا سوال کیا ہے کہ تم نے اگر شرح لکھنی تھی تو منار کی کیوں لکھی؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں۔ وبعد فلما کان کتاب المنار اوجز کتب الاصول متنا وعبارتا، فرماتے ہیں کہ منار کی میں نے دو تین وجہ ہیں جن وجوہ کی وجہ سے میں نے گویا کہ اس کو منتخب کیا شرح کے۔ ایک تو یہ کہ یہ کتاب محتاج شرح ہے، اس کتاب کے شرح لکھنے کی ضرورت ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت ہے؟ کہتے ہیں ایک تو اس میں اختصار، اوجز کتب الاصول متنا و عبارت، متن اور عبارت کے اعتبار سے گویا کہ اس میں تمام کتب اصول سے زیادہ اختصار ہے۔ تو اب اختصار کے ہونے کی وجہ سے ضرورت ہے کہ اس کی وضاحت کی جائے، شرح لکھی جائے، تو وہ محتاج شرح ہے۔ متنن آپ کو میں نے کہا ہے کہ متن پشت کو کہتے ہیں اصل میں، تو یہ جو متن عبارت ہوتی ہے نا متن کی، جیسے باڈی کی تمام دار و مدار اس پشت پر ہے،
اسی طرح کتاب کا دار و مدار اس متن پر، اس کو متن کہتے ہیں. باقی شرح حاشیہ وغیرہ یہ تو اس کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہیں. اور عبارت جو ہے وہ کہتے ہیں ما يعبر به عن الضمیر، جس چیز کے ساتھ آپ ضمیر سے تعبیر کرتے ہیں، ما فی الضمیر سے ہم ما فی الضمیر، تو اس کو عبارت کہتے ہیں. اس کو لفظ بھی کہتے ہیں ما يتلفظ باللسان کے اعتبار سے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں عبارت اور متن کے اعتبار چیز ہے کہ عطف تفسیر ہے. ایک تو اس میں یہ وجہ ہے کہ یہ مختصر ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وَأَشْمَلَهَا نِكَتًا وَدِرَایَةً، باوجود اختصار کے اس میں جامعیت ہے. منار میں جامعیت ہے کہ وہ جامع ہے نکت نقطۃ کی جمع. نقطہ جو ہے یہ اصل میں لغت میں تو نقطہ کہتے ہیں جب آپ کسی باریک بات میں فکر کرتے ہیں نا تو انگلی زمین پر ایسے ایسے کرتے ہیں. متفکر آدمی جب کسی باریک بات کو سوچتا ہے نا تو یہ انگلی ایسا ایسا کرتا ہے. تو یہ انگلی سے جو جگہ یہ کھرید رہا ہے اس کو نقطہ کہتے ہیں. لغت میں تو نقطہ اس کو کہتے ہیں. لیکن یہ نقطہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب وہ باریک بات کو سوچ رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ نقطے کا لفظ چونکہ سبب اس نقطے کی پیدائش کا سبب کیا چیز ہے؟ وہ باریک سوچ. اس لیے اس باریک بات کو نقطہ کہہ دیا گیا. باریکیوں کو نکت کہتے ہیں چونکہ یہ اشمل ہے نکت پر، یعنی باریک باتوں پر مشتمل. وہ درایتاً اور علمی باتوں پر مشتمل ہے. درایت اور علم میں تھوڑا سا فرق ہے. درایت اصل میں اس ادراک کو کہتے ہیں جس میں نقل کو دخل نہ ہو بلکہ عقل کو دخل، اور عقل کو دخل ہو لیکن عقل نے بھی وہ عقلی بات کسی اور کے اوپر اعتماد نہیں کیا بلکہ از خود اس کو اپنی طرف سے گھڑ لیا، اپنی طرف سے اس کو نکال لیا. تو اس کی اپنی اختراعی بات جو خود اس نے تو ہے تو ادراک، لیکن ادراک کون سا ادراک ہے؟ جو اس نے خود ہی گویا کہ پیدا کیا ہے، عقل کو استعمال کر کے حاصل کیا ہے، اس کو درایت کہتے ہیں. تو یہ خاص ہے علم سے. ہاں علم تو عام ہے، اس لیے کہتے ہیں باریک باتوں پر مشتمل ہے اور عقلی علوم پر مشتمل ہے. درایت عقلی علوم پر مشتمل ہے. اچھا، تو یہ دو وجہ تھی کہ یہ مختصر بھی ہے جامع بھی ہے، اس لیے شرح کی ضرورت ہے. اب اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے کہ شرح باریک ہے اور باریکیاں ہیں اس میں اور اس میں اختصار ہے، لیکن منار کی تو تم سے پہلے بہت سی شرح لکھی گئی ہیں، تو تمہاری شرح کی تو پھر بھی ضرورت نہیں. اس کا جواب دیتے کہتے ٹھیک ہے لیکن وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ. کہتے ٹھیک ہے شروع تو مجھ سے پہلے بہت سے لوگوں نے لکھی ہے، لیکن صحیح معنی میں مجھ سے پہلے جن لوگوں نے شرح کی ہے اس کتاب کو صحیح معنی میں حل کسی نے نہیں کیا.
صحیح طریقے سے اس کو حل کسی نے نہیں کیا. تو جب کتاب حل نہ ہوئی تو ابھی بھی شرع کی محتاج ہے. سمجھ میں آ گئی؟ باوجود اس کے شروع لکھے گئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَشْتَغِلْ بِحَلِّهِ أَحَدٌ مِّنَ الشُّرَّاحِ الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالزَّمَانِ، کوئی بھی مشغول نہ ہوا اس کتاب کے حل کے لیے. ہاں، کوئی کون؟ من الشراح الذین سبقونا بالزمان، ان شراح میں سے جو ہم سے زمانے میں سب قتلے گئے. زمانے میں جو لوگ ہم سے پہلے گزرے ہیں اور انہوں نے شرح لکھی ہیں لیکن اس کتاب کو انہوں نے حل نہیں کیا. تو جب کتاب حل نہ ہوئی تو شرع کا احتیاج ابھی بھی باقی. یہ سوال کا جواب دے دیا. ہاں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کتاب کو بھی حل نہیں کیا لیکن وَلَمْ يَعْصِمُوا عَنِ النِّسْيَانِ، بھول سے بھی نہ بچے. بھول سے بھی وہ شراح نہ بچے. بہت سی باتیں ان کو بھول گئی، رہ گئی ان سے، جو کرنی تھی نہیں کی. تو بھول سے بھی وہ معصوم نہ ہوئے، نہ بچے. فَإِنَّ میں فا تفریعی ہے. اب اس بات کے اوپر تفریع بٹھاتے ہیں کہ ان شراح نے کتاب کو بھی حل نہ کیا اور بھول سے بھی نہ بچے. ہاں، کیسے کہ فَإِنَّ بَعْضَ الشُّرُوحِ مُخْتَصَرَةٌ مُخِلَّةٌ لِفَهْمِ الْمَطَالِبِ. بعض شروح تو اس منار کی ایسی ہیں کہ وہ تو مختصر ہیں، ان میں اتنا اختصار ہے کہ مخل بالفہم. جو مطالب منار میں جو مطالب تھے، جو مقاصد تھے، مقصودی باتیں تھیں، ان مقصودی باتوں کو سمجھنے میں ان کا اختصار مخل ہے. اتنا اختصار ہے کہ وہ مقاصد سمجھ میں نہیں آتے. ایسی شرح لکھی باتوں نے تو کتاب پھر بھی حل نہ ہوگی نا. آج سو میں وَبَعْضُهَا مُطَوَّلَةٌ مُمِلَّةٌ فِي دَرْكِ الْمَعَارِفِ. اور بعض شرح ایسی ہیں کہ بڑی لمبی لکھی گئی، لمبی باتیں ہیں. اب ان کی لمبائی کو دیکھیں تو اتنا ٹائم طالب علم کے پاس اور مدرس کے پاس کہا ہے کہ وہ گھنٹوں بیٹھا رہے اور ایک ہی بات کو سمجھنے کے لیے 10 ورق کا مطالعہ کرے. سمجھ آئیے؟ اس لیے کہتے ہیں بعض شرح تو ایسی ہیں کہ وہ مطولۃ، لمبی ہے، اور لمبائی کی وجہ سے مملۃ، ملال میں ڈالنے والی ہے، پریشانی میں ڈالنے والی ہے. فی درک المعارف، مقاصد کو پانے میں. مقاصد تو اس کتاب میں جو مقاصد ذکر ہیں ان مقاصد کو پانے میں یہ ان شروع کا طول جو ہے وہ ممل، وہ ملال میں ڈالنے والا. سمجھ میں آئیے؟ تو مطلب یہ کہ پھر بھی وہ شرح کا کیا فائدہ جو انسان اس کو پڑھ نہ سکے. اس لیے کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنی شرح لکھی گئی ہیں وہ تو کالعدم، وہ تو کتاب کی شرح، کتاب کے حل کے اعتبار سے تو وہ کالعدم. لہذا کتاب محتاج شرح رہ گئی ہے، کتاب محتاج شرح رہ گئی. کہتے ہیں اسی وجہ سے وَقَدِيمًا كَانَ يَخْتَرِجُ فِي قَلْبِهِ أَنْ أَشْرَحَهُ شَرْحًا يَنْحَلُّ مِنْهُ مُلَغَاتُهُ وَيُوضِحُ مُشْكِلَاتِهِ. کہتے ہیں وَقَدِيمًا،
पुराने ज़माने से, बहुत से पहले ज़माने से, कान यख्तलिफ़ु फ़ी क़ल्बी, मेरे दिल में ये बात खटकती थी। क्या चीज़ खटकती थी? ये कि भाई अन अशरहू शरहा, कि मैं इस किताब की एक शरह लिखूं। कैसी शरह लिखूं? यनहल्लु मिन्हु मुग़लक़ातुहु, कि उस शरह से उसके मुग़लक़ात हल हो जाए। वो जो मक़ासिद हैं, जो मुश्किल हैं, जिनको ताले लगे हुए हैं, वो ताले खुल जाएं और वो मुश्किलात उसके, इस किताब में जो मुश्किलात हैं, जो मुग़लक़ात हैं, वो हल हो जाए। ऐसी शरह लिखूं। वयूज़िहु मुश्किलातिही, इसका आतफ़ तफ़सीर है इसके ऊपर, हाँ, और वो शरह वज़ाहत करे इसके मुश्किलात। मुग़लक़ात और मुश्किलात या तो आतफ़ तफ़सीरी है, चीज़ एक है, या फिर तासीस भी हो सकता है कि मुग़लक़ात जो हैं वो उन मुश्किलात को कहते हैं, उन मुश्किलात को कहते हैं जो अपने इश्काल में इंतहा को पहुँचे, बहुत मुश्किल, और मुश्किलात आम है उससे। जिस चीज़ के समझने में कुछ मुश्किल पेश आ रही है, चाहे उसकी तरकीब की वजह से, अरबी तरकीब की वजह से, लफ्ज़ की वजह से, या तक़दीम ताख़ीर की वजह से, लफ्ज़ में इबारत में तक़दीम ताख़ीर की वजह से, हाँ, या कोई भी वजह है, लेकिन उसके फ़हम में मुश्किलात पेश आ रही है, तो मुश्किल आम है और मुग़लक़ ख़ास है। समझ आइए? तो ऐसी शरह लिखूं कि मुग़लक़ात हल हो जाएं और मुश्किलात वाज़ेह हो जाएं। लेकिन यही काम करूं, बस दिल में ये खटक रहा था कि मिन गैर तअर्रुज़िन लिल-इअतिराज़ि वल जवाब, कि उसमें सवाल व जवाब की तरफ कोई दरपे न हो। उस शरह में मैं किसी सवाल और जवाब का जिक्र न करूं, बस किताब को हल करूं। तो जब किताब हल हो जाएगी तो फिर सवाल जवाब की क्या जरूरत पड़ जाएगी? वला ज़िक्रिन लिमा सदर मिनहुम मिनल खलली वल इज़्तिराब, और न अपनी शरह में इस बात का जिक्र करूं, लिमा सदर मिनहुम, जो चीज़ उन शुर्राह से सादिर हुई, वो जो मुझसे पहले शरीकी हुई, उनसे जो चीज़ सादिर हुई है उसका भी कोई जिक्र न करूं। उनसे क्या चीज़ सादिर हुई है उसके लिए बयान है, मिन बयान आए, हाँ, मिनल खलली वल इज़्तिराब, जो खलल और जो इज़्तिराब उन शुर्राह से सादिर हुआ है उसका बिल्कुल नाम न लो। खलल यानी जो उनसे कमी रह गई, खलल समझ में आ गई है कि वो पहले उन्होंने कहा ना कि वलम यासिमू आनिन निस्यान, तो बहुत चीज़ें रह गई उनसे। तो जो चीज़ें उनसे रह गई हैं, कमियां रह गई हैं, उनका भी जिक्र मतलब जहाँ जहाँ वो उन लोगों की इबारतों में इज़्तिराब है, मकसद जो है उस इबारत से मकसद तक नहीं पहुँच सकते, तो उस इज़्तिराब का भी नाम न लो। ऐसी शरह लिखो जिसमें न सवाल जवाब हो और न माक़बल शारहीन के खलल व इज़्तिराब का जिक्र हो। तो कहते हैं ये बात मेरे दिल में क़दीमन खटक रही थी कि इस किताब की शरह ऐसी लिखी जाए, लेकिन कहते
کہتے ولم یتفق لی ذالک الی مدت، کہتے مجھے اتفاق نہ ہوا اس شرح لکھنے کی، اس طریقے سے شرح لکھنے کی، الی مدت، ایک مدت تک، ایک زمانے تک تو مجھے موقع نہیں ملا، دل میں بات تھی، بس رہی دل میں، زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، اور یہ مجھے کیوں اتفاق نہیں ہوا لکھنے کی؟ لکثرت المشاغل و ضیق المحامل، کہ میرے مشاغل زیادہ تھے، مولوی بیچارے ہمیشہ ایسے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں مولوی، رزق کا بھی فکر ہوتا ہے، بچوں کے رزق کی بھی فکر ہوتی ہے، ضروریات کی بھی فکر ہوتی ہے، معاشیات کی بھی فکر ہوتی ہے، اور اس کی بھی فکر ہوتی ہے کہ بھئی یہ کام بھی کرنا ہے، یہ علمی کام بھی کرنا ہے، اور بیچارہ کدھر ہوتا ہے۔ اس لیے عالم کے دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں کہ میں نے اس مسئلے پر بھی کتاب لکھنا ہے، اس پر بھی لکھنا چاہیے، فلاں کتاب کی بھی شرح لکھنی چاہیے، فلاں کتاب پر بھی حاشیہ لکھنا چاہیے، لیکن کیا کریں، فکروں کے اتنے انبار ہوتے ہیں کہ ان سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ بھئی لکثرت المشاغل، مشاغل بہت، وضیق المحامل، اور محامل کی تنگی کی وجہ سے ان مشاغل کے لیے جو اوقات تھے وہ تنگ تھے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ محامل، محمل کی جمع ہے، یا تو مصدر میمی ہے، برداشت، بار، بوجھ، ثقل، تو ظاہر بات ہے کہ جہاں مشاغل کثیر ہوں تو وہاں بوجھ پھر زیادہ ہوتا ہے، تو وہ بوجھ کی وجہ سے اوقات جو ہیں اس مشاغل کے وہ چاہیے، تو اوقات تنگ ہو گئے ان کے اوپر، تو محامل تنگ ہو گئے، تو کام پورا نہیں ہوتا، وقت گزر جاتا۔ کہتے یہی معاملہ لگا رہا اور میں وہ شرح نہ لکھ سکا، حتیٰ کہ نتیجہ یہ نکلا فَإِذَا أَنَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَالْبَلْدَةِ الْمُكَرَّمَةِ، کہ اچانک مقدرات الہیہ میں لکھا تھا کہ میں مدینہ منورہ پہنچا، والبلدۃ المکرمۃ، اور عظمت والے بلدے کے پاس میں پہنچا، وہاں پہنچا تو پھر معاملہ اور چینج ہو گیا۔ اب دیکھیں، انسان اپنے گھر میں ہو تو یہی مشاغل، کوئی بچہ بیمار ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کبھی بیوی بیمار ہے، کبھی خود بیمار ہے، یہ سب ہوتا ہے نا۔ لیکن جب سفر میں اکیلا انسان چلا جاتا ہے تو ان سب سے جنگ چھوڑتی ہے۔ ہاں، بیوی بھی اپنا کام کرے، اب بچے بھی اپنا کام کرے، یہ خود اپنا کام کرے، تو کہتے کچھ فرصت میری مجھے مل گئی مدینہ منورہ میں جا کر، مجھے کچھ فرصت مل گئی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ فقرأ علی الکتاب المذکورہ بعض خلانی و خلص اخوانی من الخطباء المعظمۃ للحرم الشریف والمسجد المنیف۔ دیکھا، اتفاق ایسا ہوا کہ یہی کتاب، کون سی کتاب؟ یہ منار، یہ منار مجھ سے پڑھنے لگے، کتاب مذکور کو یعنی اس منار کو مجھ سے پڑھنے لگے بعض خلانی، خلان یہ خلیل کی جمع ہے، بمعنی دوست، بعض میرے دوست،
وخلص اخوانی، خالص کی وہ کہ مبالغہ بھی ہے اور اس میں جمع بھی ہے، اور جو بہت ہی زیادہ مخلص بھائی تھے وہ کون ہے؟ یہ من ان کے لیے بیان ہے، یہ بعض و خلانی و خلص و اخوانی کے لیے بیان ہے۔ من الخطباء المعظمتی، وہ خطباء تھے جو عظمت والے لوگ تھے، خطیب تھے۔ کہاں کے خطیب تھے؟ للحرم الشریف والمسجد المنیر، حضور کی جامع مسجد کے خطباء تھے، اور بابرکت مسجد کے گویا کے خطباء تھے۔ تو وہ یہ کتاب مجھ سے پڑھنے لگے، جب پڑھنے لگے تو اب معاملہ شروع ہو رہا ہے آگے، فاقترحوا، بس کرو،